السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ KPK کے بعد پنجاب اور اب سندھ میں سیلاب کی بدترین ایک جو ہے صورتحال ہے، اور ملکی تاریخ کا بہت بڑا سیلاب جو ہے وہ تمام صوبے جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور راوی سے چناب اور چناب سے ستلج اور اب سندھ تک جو ہے سینکڑوں جو دیہات ہیں، جو قصبے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے زرعی جو زمینیں ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی ریشو 100% بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس تمام تر صورتحال میں بطور میڈیا ظاہر ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ہم جو ہے سیلاب کی صورتحال اور بعض اوقات جو ہے جو منتظمین ہیں ان کو جگائے رکھنے کے لیے ہم جو ہے ایک کرنٹ سچویشن اور کئی اگر بد انتظامی ہے، بد نظمی ہے، اس سے بھی ہم ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار اس وقت ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور وہ پارک ویو سوسائٹی کی رہائشی ہیں، جہاں پہ سیلاب آ گیا اور کافی بلاکس جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہوئے اور سیلاب برد ہوئے، اور اب ریہیبلیٹیشن کا جو عمل وہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس سوسائٹی کے مکین اپنے گھروں میں واپس جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ تو میری مراد ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے۔ ویلکم ٹو دا شو مس۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، پہلے تو یہ ایک دم سے اناؤنسمنٹ سننے میں آئی کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، ایک دم سیلاب کی خبریں آنا بند ہو گئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر نبیہہ آ گئی، ڈاکٹر نبیہہ آ گئی، یہ کیا چکر ہے؟ سیلاب سے لوگوں کی نظر ہٹا دی گئی اور ڈاکٹر نبیہہ کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے پہ جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ ڈاکٹر نبیہہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے ویڈیو کیوں بنائی اور یہاں کا جو ہے وہ اصل حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو کیوں دکھائی۔ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں نے کسی دشمنی کی بیس پہ کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی جس طرح میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، میں کہیں بھی ہوں گی اور اگر کوئی وہاں پہ سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے میں اس کو رپورٹ کروں گی۔ آپ کب سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، یعنی کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہی ہیں؟ اور اپنی چند سٹوریز اگر ہمارے ساتھ ویسے شیئر کریں جو بڑی بڑی آپ نے کوئی جی کی۔ میں بتا دیتی ہوں، میں پچھلے 10 سال سے اس فیلڈ سے ریلیٹ ہوں اور میں سوشل ایشوز پہ کام کرتی ہوں۔ میرا پروگرام ایک نیشنل ٹی وی پہ چلتا ہے، پورا سچ، ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ، کوہ نور ٹی وی پہ۔ کوہ نور ٹی وی جی پہ، بالکل۔ کوہ نور نیوز پہ یہ پروگرام جو ہے وہ محکموں کی کرپشن دکھاتا ہے اچھا۔ اور بے ضابطگیاں دکھاتا ہے، اور ان میں کام کرنے والے وہ لوگ جو کہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اگر عام عوام کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانا میری رسپانسبلٹی ہوتا ہے، میری ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے۔ میری پوری ٹیم اس میں جو ہے وہ کام کرتی ہے، جس میں ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ رپورٹ لے کر آتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو یہ کام میں آج سے نہیں کر رہی، تقریباً اس پروگرام کو چلتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے سے کافی جو ہے مارننگ شوز بھی اور سوشل ایشوز پہ اور پروگرامز بھی میں ہوسٹ کر چکی ہوں۔ اب یہ سلسلہ تو جو ہے وہ میرے بچپن سے، میں تو کیونکہ میڈیا سے ہی ریلیٹ ہوں، تو بچوں کے لیے پروگرامز، بڑوں کے لیے پروگرامز، سوشل ایشوز پہ پروگرامز، لوگوں کی پریشانیوں کے حوالے سے پروگرام، ایون کہ آپ کی ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی جو ہے میں نے بہت سے پروگرامز کیے، جس پہ CTO صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا۔ میں بہت سارے پروگرامز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے محکمے کے حوالے سے کرتی ہوں، واسا کے محکمے کے حوالے سے کرتی ہوں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، جتنے آپ کے DC AC سب لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہے، اور ان تک جو ہے وہ رسائی ممکن بناتی ہوں عام آدمی کی، کہ وہاں تک جو ہے وہ بات پہنچائی جائے۔ ہمارا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا، اصل حقیقت دکھانا ہوتا ہے۔ جب کالی بھیڑوں کی اور مگر مچھوں کی کرپشن آپ بے نقاب کرتی ہیں تو الزامات پہلے بھی لگتے رہتے ہیں اس طرح کے، ڈاکٹر نبیہہ بلیک میل کر رہی ہیں یا کچھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا رہتا ہے؟ جی بالکل، LDA کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سے پروگرام کیے، واسا کے حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرام کیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے کبھی حکومتی کسی ادارے کی طرف سے مجھے کوئی دھمکی نہیں آئی، حکومتی کسی ادارے نے جو ہے وہ مجھے زد و کوب کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اگر میرا کوئی پروگرام چلتا ہے تو وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میں جو ان کے سامنے جو بات رکھتی ہوں، اس کا اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اور خاص طور پہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں، کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، تو میں انڈیویجول جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہوں اس بندی کے ساتھ۔ تو میں اگر جو ہے وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتی ہوں، تو ظاہر ہے جس سوسائٹی میں رہتی ہوں، اچانک سے وہاں پر اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے، ایک دن پہلے ایک میسج جو ہے وہ آتا ہے سوسائٹی آفس آپ کے۔ پارک ویو سوسائٹی کی رہائشی ہیں، کس بلاک میں رہتی ہیں؟ میں اوورسیز بلاک۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا ہوا ذرا بتائیں گی کہ کب آپ کو اطلاع ملی کہ سیلاب آ گیا، اور آپ کے گھر میں اس وقت فیملی ممبر کون کون موجود تھے؟
اور ان کی عمریں بتائیں ذرا ہمیں. جی میں بتا دیتی ہوں. میں اپنے آفس تھی, چینل سے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے نکل رہی تھی, اور اس کے بعد میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جانا تھا بحریہ ٹاؤن, وہاں سے میں واپس آئی ہوں. تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ گاڑیاں باہر نکل رہی ہیں, ہم اندر جا چکے تھے, اور میں جو ہے وہ کوئی تیسرا گول چکر ہے جہاں پر جو ہے وہ میں کھڑی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ گاڑیاں باہر جا رہی ہیں, کیا معاملہ ہے. تو میرے ساتھ جو میرے کولیگ تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ایشو ہو رہا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں, یہ اتنا رش کبھی دیکھا تو نہیں ہے پارک ویو میں. ہم اور تھوڑا سا تمام آگے گاڑیاں گئے, باہر کا رخ جی کر رہی باہر ہیں, کا رخ کر رہی تھی, نکل رہی ہیں ہاں جی سوسائٹی نکل سے. رہی ہیں, اچھا باہر نکل رہی ہیں, اچھا اور لائٹیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ جل رہی ہیں, پارک ویو لائٹس, اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں ساری آن تھیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ گاڑیاں بھی جو وہاں سے نکل رہی. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا پریشانی کا عالم ہو گیا, اچانک سے میں نے اتنا رش دیکھا نہیں. پھر میں نے کہا شاید ویسے ہی جو ہے وہ اکثر اوقات ہو جایا کرتا ہے. میں تھوڑا سا آگے گئی ہوں, ریسٹورینٹ میں ہم بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے, اوپن ریسٹورینٹ ہے وہ, تو وہاں لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سارا سیلاب آ گیا ہے, بند ٹوٹ گیا ہے, اور پانی جو ہے وہ گھروں میں بھر آیا, اور لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں, ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی پیچھے تو سارا پانی بھر آیا, اور ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی پانی سے جو ہے وہ بھر جائے گا. میں نے کہا ایسے کیسے سیلاب آ گیا اور ایسے کیسے بند ٹوٹ گیا. کل تو جو ہے وہ سوسائٹی آفس کے گروپ میں میسج آیا ہے کہ آپ لوگ بے فکر رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, علیم خان صاحب جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ بند باندھ رہے ہیں. اور بند باندھ بھی دیا گیا تھا, ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے, اور کام خان کر رہے صاحب تھے. کا ایک وہ ویڈیو بھی آ گیا تھا کہ ویڈیو بھی آ آرام گیا سے تھا, سوئیں ہاں سب لوگ جی جو مکین ہیں سوسائٹی کے, جی اور بالکل, کوئی فکر کی بات کوئی نہیں. اور فکر کی ظاہر بات ہے کہ وہ اس لیے خود بھی بے فکر تھے کہ وہ انہوں نے بند بنا لیا تھا, بالکل ارینجمنٹ ان کے کمپلیٹ تھے. لیکن دیکھیں پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, اچھا پانی کے فلو کو آپ نہیں روک سکتے, اچھا, پانی پھر سے کیا زیادہ ہوا, طاقتور کوئی پھر چیز کیا نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ میرا فون بند ہو چکا تھا, اس کی بیٹری لو تھی, میرا گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. میرے کلیگ کے جو ہے وہ نمبر پہ کال آتی ہے, اور انہوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر والے یہاں سے نکل چکے ہیں, پیچھے بلاکس میں پانی بھرا ہے, اور آپ کے بلاک اوورسیز میں بھی جو ہے وہ پانی گھروں تک پہنچ گیا ہے. تو آپ کے گھر والے جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے. اور میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں, 4 چھوٹے بچے ہیں گھر کے. ان کی عمریں کیا ہیں بچوں کی؟ بچوں کی ایک جو ہے وہ 3 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, ایک 7 سال کا بچہ ہے, ایک 8 سال کی بچی ہے, اور ایک جو ہے وہ 10 سال کا بچہ ہے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں, مینٹلی طور پہ وہ اس ٹائم بالکل جو ہے وہ پینک ہو چکے تھے. ایک بھائی ہے میرا جو مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے, اور میری بھابھی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ گھر میں 6 موجود لوگ تھے گھر میں موجود ہیں جی, ٹھیک ہے. جس میں 4 بچے ہیں اور 2 بڑے ہیں. اب وہ جو بچے ہیں ظاہری بات ہے وہ اچانک سے ڈر گئے کہ پانی آ گیا تو ہم کہیں پانی میں سیلاب میں بہہ نہ جائیں, کچھ اور نہ مسئلہ ہو. وہ لائٹیں وغیرہ بند کیے بغیر جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ نکل گئے ہیں لاک کر کے, اور نہ انہوں نے کپڑے پکڑے ہیں نہ کچھ کوئی معاملہ نہیں. اچھا میں انہوں نے کہا کہ آپ ہی کو کہو کہ اوورسیز بلاک کی طرف نہ جائیں, آپ نا واپس آ جاؤ باہر سے, ہم آپ کو پک کر لیتے ہیں. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا نہیں حارث ہم ایسے نہیں جا سکتے ہیں, ہمیں آگے جا کر جو سچویشن دیکھنی ہوگی. اس نے کہا آپ پانی نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ ڈاکٹر نبی علی خان ہے, آپ کو بہا کے لے جائے گا. میں نے کہا کوئی نہیں, بہتے ہیں تو بہ جائیں, ہم سچویشن تو دیکھیں لوگ کیا جا رہے ہیں. ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو آگے پولیس کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہم یہاں پر رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ نہیں ہے, جرنلسٹ کوئی نہیں یہاں پر, آپ باہر جائیں. لوگوں کو انہوں نے واپس جو ہے وہ جانے سے روک دیا تھا. ایون لوگ اپنے پاسپورٹ, ID کارڈ سب کچھ جو ہے وہ گھر بھول آئے تھے. لوگ بے سر و سامانی کی حالت سے وہاں سے نکل رہے تھے. اتنی پینک سچویشن تھی اس ٹائم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرے گھر والے کہیں ہیں, میں جو ہے وہ وہاں پر کھڑی ہوں, مجھے کوئی پتا نہیں. میرے کپڑے, چیزیں, جولری, پیسے سب گھر میں پڑا ہے, میرا سامان جو ہے وہ گھر میں پڑا ہے. تو میں اب ادھر جا نہیں سکتی ہوں, رستہ بند ہے. ہم پھر دوبارہ واپسی کی طرف جو ہے وہ آئے ہیں, اور میں نے پھر وہاں مشینری کھڑی تھی ان کے جو ہے وہ تیسرے گول چکر کے پاس. میں نے کہا آپ نا کیمرہ کھولیں, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو دکھائیں تو صحیح یہاں کیا ہو رہا ہے. ابھی تو مجھے لگتا ہے کوئی میڈیا یہاں پر نہیں آیا ہے, اور کوئی بندہ بھی یہاں نہیں آیا. میں تو یہاں کی رہائش ہوں, کم سے کم میں لوگوں کو اویئر تو کر دوں کہ جو لوگ ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے, کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنا فرض ادا کیا, میں نے ویڈیو بنائی اور علیم خان صاحب سے سوال کیا کہ اگر یہ دریا کی زمین تھی تو آپ نے یہاں پر پراپر انتظامات کیوں نہیں کیے. ہمیں تو آپ پہ ٹرسٹ تھا, جو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر یہاں پر خریدے تھے وہ ٹرسٹ کی بیس پہ خریدے تھے, تو پھر ایسا کیوں ہوا. اور ہم نے جو یہاں پر گھر بنایا تھا وہ اسی بیس پہ بنایا تھا. میری فیملی کے کوئی 10-12 گھر وہاں پہ موجود ہیں, جو میری فیملی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہتی ہیں, خاندان والے بھی رہتے ہیں, تو ان کے بھی گھر وہاں پہ موجود ہیں. اب میں تو اس سچویشن میں تھی اس ٹائم کہ اب میں یہ بتاتی کھڑے ہو کے کہ جی میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں, لیکن میں تو کرائے کے گھر میں رہتی ہوں. اب جس کے نام پر وہ جو ہے وہ سارا معاملہ ہے وہ کوئی اور بندہ ہے, وہ کہیں اور رہتا ہے. میں یہ رپورٹنگ میری نہیں تھی اس ٹائم. رپورٹنگ یہ تھی کہ ہمارا گھر یہاں پہ موجود ہے, اور جو بھی کرایہ دار اگر کسی گھر میں بھی رہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میرا گھر ہے, ظاہر ہے اسی کا گھر ہے نا, وہ پیسے دے رہا ہے,
پے کر رہا ہے. کرایہ دار کے رہتے ہوئے اگر گھر کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو مالک جو پراپرٹی کا مالک ہے وہ تو کرایہ دار سے کہتا ہے نا کہ اس کو آپ مینٹین کر کے دیں, پورا کر کے دیں. گھر اگر اس کا ڈیمیج ہوتا تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کرا کے دیں مجھے. دیکھیں جب تک جو ہے آپ اس گھر کا کرایہ دے رہی ہیں اور آپ کا جو لیز ایگریمنٹ ہے تب تک گھر آپ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں تو کوئی اس کو بات کو گھمانے کے لیے آپ جو مرضی کہہ دیں, نہیں وہ کار کرایہ دا نکل آیا یا وہ جو ہے نا وہ کھودا پہاڑ اور گھر کرائے کا نکل آیا. اچھا یہ تو خیر چیزیں ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے. اس کے بعد ہوا کیا آپ کے ساتھ, اور آپ کے گھر میں اس وقت کتنی مالیت کا سامان تھا؟ ظاہر ہے جب آپ کے فیملی ممبر 6 لوگ 4 بچے اور آپ کی بھابھی اور بھائی ایک جو ہے نا سیف پوائنٹ پہ پہنچ گئے اور نکل آئے اس سچویشن سے. وہ سڑک پر تھے, ابھی وہ سیف پوائنٹ پہ نہیں پہنچے, وہ گاڑی میں سڑک پر تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپی ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں, مجھے خود نہیں پتا کہ میں ان کو کہاں بھیجوں. میں نے کہا کسی رشتے دار کے گھر جو ہے نا وہ اس ٹائم جاننا مجھے نہیں لگتا مناسب ہوگا, یا ہم کسی کو تنگ کریں. ظاہر ہے کہ 4 بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو تنگ کیا جائے, تو میں کچھ انتظام کرتی ہوں. اب میں اچانک سے کیا انتظام کروں, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کروں, کہاں جاؤں, سڑک پہ کھڑی ہوں اور کیا معاملہ ہے. مجھے بھائی نے جو ہے وہ گاڑی میں پک کیا, ہم بیٹھے ہیں اور جوہر ٹاؤن کی طرف گئے ہیں, تھوڑا سا آگے گئے ہیں, وہاں پر ہم نے کہا جی یہاں پر ہی کوئی جو ہے وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں. اب اچانک سے جو ہے وہ کوئی بھی سمجھ ہی نہ آئے بندہ کہ کس سے بات کروں, کسے کہوں, کیا کہوں. تو میں نے جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل لیا اور ہوٹل میں جو ہے وہ بچوں کو ٹھہرا دیا. میں نے کہا چلیں یہاں پہ بچے جو وہ اسٹے کریں, یہ پینک نہ ہو, یہ جس مینٹل ڈپریشن سے گزر رہے ہیں میں اس سے ان کو نکالوں. اس ٹائم جس سچویشن میں تھی, اس سچویشن میں کوئی بھی ہوتا, کوئی بھی بندہ ہوتا جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر میں ہوں, میرے سارے بچے نہیں تھے, میرے بھائی کے بچے تھے, گھر کے بچے ہیں وہ, میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تو, لیکن وہ بچے میرے گھر کے تو تھے. اکثر اوقات جو ہے وہ آپ اس وقت اتنے پینک ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا جب آپ کے گھر والے سامنے ہوں, آپ کے بہن بھائی سامنے ہوں, آپ کے بچے سامنے ہوں, وہ بے سر و سامانی کی حالت میں سڑک پہ کھڑے ہیں, آپ اس ٹائم کیا رپورٹنگ کریں گے. اور اس کے بعد جو میں نے اصل حقیقت دکھائی, میں نے کوئی جھوٹ نہیں دکھایا. اس وقت میں یہ بتاتی بیٹھ کے کہ یہ کرائے کا گھر ہے, میرا گھر ہے, نہیں ہے, یہ بات نہیں بنتی, یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ سیلاب کی طرف سے منہ موڑ کے جو ہے وہ کرائے کا گھر نکل آیا اور میں جھوٹی نکل آئی. یہ غلط بات ہے, یہ الزامات ہیں. میں آپ کو بتاؤں سیلاب کو مینیج کرنے کی بجائے میڈیا مینیج ہو چکا ہے. ہاں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے خلاف یہ سازشیں جو ہے وہ رچی جا رہی ہیں. مجھے سب پتہ ہے, میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں, اندر خانے جو ڈیلیں ہوئی ہیں اور جو جن لوگوں کو تک جو چیزیں پہنچی ہیں نا, میرے پاس ان سب چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. بہت جلد میں جو ہے وہ منظر عام پہ لے آؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خلاف سازش کی گئی ہے نا. اچھا, آپ کو یہ فیل ہوا کہ وہاں سیلاب مینجمنٹ کی بجائے میڈیا مینجمنٹ شروع ہو گئی؟ ہاں, وہ نبیہہ مینجمنٹ شروع ہو گئی نا کہ اس کو مینیج کرو, اس نے ہماری پارک سوسائٹی کو گندا کیا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو گندا کرو, اب اس کے خلاف جو سازشیں کرو. وہ مالک مکان کو لا کے اس کو پورا مینیج کر کے اس کو کہا کہ یہ ڈاکٹر نبیہ تو اپنا تمہارا گھر جو ہے وہ اپنے نام لگوا لے گی. اس کو پتا, اس کو شاید یہ پرابلم ہو گئی کہ یہ اپنا میرا گھر جو ہے اپنے نام نہ لگوا لے. اس نے تو منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ گھر تو جو ہے وہ میرا ہے, میرے بھائی کے نام پر ہے اور جو ہے وہ ہم نے مل کے خریدا تھا. اچھا, یہ بات بھی میں نے کیوں کی آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہوں. یہ میں حلف دیتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, میری منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ سے پہلے مالک مکان سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے, اگر اس کی در و دیوار ہلتے ہیں اور اندر پانی چلا جاتا ہے, سامان میرا پڑا ہے, چیزیں میری پڑی ہیں, گھر آپ کا ہے کروڑوں کا, لاکھوں کا سامان میرا ہے, کروڑوں کی چیز آپ کی ہے, آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. ابھی یہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نقصان ہوتا ہے, ہم کلیم تو کر سکتے ہیں نا سوسائٹی کو کہ بھائی ہم نے سب سے پہلے رپورٹنگ کی تھی, یہ میرا گھر ہے, مجھے اس کا جو ہے وہ آپ یہاں سے ہم رہنا ہی نہیں چاہتے, اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کمپلسیٹ کریں, یا پھر ہم سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میری مالک مکان سے ایک دن پہلے فون پر ہوئی. اس نے کہا آپی آپ کا گھر ہے, آپ میری بہن ہے, آپ کا گھر ہے. میں نے کہا میں کہہ دوں کہ میرا گھر ہے؟ اس نے کہا جی کہہ دیں آپ کا گھر ہے. میں نے جا کے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ گھر کب بنایا تھا. اب مجھے کیا پتا کہ اس نے یہ گھر کب بنایا تھا, یہ انفارمیشن بھی مجھے مالک مکان پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم نے اتنے سال پہلے یہ گھر بنایا. پھر اس کے بعد اس کی مالیت کتنی ہے مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ اس کی مالیت کتنی ہے. اب ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں میرے اور مالک مکان کے درمیان میں کہ اگر نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ سیلاب کی سچویشن میں پانی لوگوں کے گھروں تک آیا,
لوگوں کے گھر سارے ڈوب گئے, لوگوں کا سامان سارا ڈوب گیا, لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا. میں اپنے لیے نہیں کھڑی تھی, میں عوام کے لیے کھڑی تھی, وہاں پہ نقصان کے لیے کھڑی تھی. اور میں علیم خان کے خلاف نہیں کھڑی تھی, میں اس کی انتظامیہ کے خلاف نہیں کھڑی تھی, میں صرف اپنی رپورٹنگ کر رہی تھی, میں صرف اپنی جو ہے وہ فرض ادا کر رہی تھی. ایک چیز کلیئر کریں جی کہ یہ رپورٹنگ ساری کی ساری پارک ویو میں آپ نے کرنی شروع کر دی. اگر آپ کلیم کرتی کہ آپ نے بینگ اے جرنلسٹ کام شروع کر دیا, اب گھر والے تو محفوظ مقام پہ پہنچ گئے, جی اب تو جو گھر کے حوالے سے جو ہونا ہے نہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے, انہوں نے کمپنسیشن کا اعلان کیا, وہ وقت آنے پہ کرتے نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے. اس کے ساتھ ایک تھیم پارک ہے جو یتیم پارک بن گیا, جس کا آج تک کوئی نام ہی نہیں لیتا, وہ پورا ڈوب گیا. وہ اور سننے میں آ رہا ہے بڑی کہانی ہے کہ وہ ایک کانسٹیبل ہے خوشی محمد, ان کی ہے, وہ ریسٹ ہو گئے ہیں فلاں. تو کسی اور سوسائٹی میں بھی رپورٹنگ کی؟ جی بالکل کی ہے, میں تھیم پارک گئی ہوں, وہاں پر جو وہاں کیا حالات دیکھے آپ نے؟ بہت برے حالات ہیں, ان کے تو پورے گھر ڈوب چکے ہیں. اچھا, تھیم پارک پورا برباد ہو چکا ہے. وہاں پہ وہ غریب مجبور لوگ جو ہے وہ رہتے تھے, آج وہ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. جھونپڑی جو ہے بنا کے دی ہوئی ہے ان کو, کچھ فاؤنڈیشنز والے ہیں جنہوں نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے, اور وہ کیمپ جو ہے وہ ملتان روڈ پر ایک مٹی کے ایریے میں جو لگایا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے, طوفان آ جاتا ہے, تو وہ کیمپ بھی جو ہے وہ سیف نہیں ہے. خواتین اپنے بچوں کو لے کر بے یار و مددگار جو ہے وہ بیٹھی ہیں. تھیم پارک میں کتنے لوگ متاثر, گھر کتنے متاثر ہوئے ہوں گے؟ تھیم پارک پورا ڈوب چکا ہے. تھیم پارک کے جو ہے وہ بہت نقصان ہوا ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک بتا رہے تھے, میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پر تھیم پارک کی. جی تھیم پارک کی, اور وہاں پر جو ہے وہ میں نے باقاعدہ خواتین سے جو بات کی ہے, تو خواتین نے کہا ہے, وہ بیچاری میرے ساتھ سمپتھی کا اظہار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں, کہ جس وقت میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے وہ, میں سڑک تک آ گئی ہوں, میرے سارے معاملات چل رہے ہیں, میں کوئی جھوٹی بات تو نہیں کر رہی, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی. پھر ایک بات کو معمہ بنا کے جو ہے وہ کیا گیا. میں نے پارک ویو میں نہیں, تھیم پارک میں بھی جو ہے وہ یہاں پہ رپورٹنگ کی اپنی, وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ میں نے آن بورڈ لیا, اور وہاں کے تو لوگوں کو آن بورڈ لیا. یہاں تو مجھے پارک ویو میں تو جب لوگ میرے پاس آئے ہیں بات کرنے لگے ہیں, تو مجھے رپورٹنگ کرنے ہی نہیں دی گئی. کیوں, آپ کو روکا کسی نے؟ وہاں تو انتظامیہ کے لوگ آ گئے تھے, ویڈیو وائرل ہے, ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے انتظامیہ کے. میں تو ان کو صحیح طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں. بعد میں جب میں نے ان کی تصدیق کروائی تو پتہ چلا کہ ایک ریٹائر کرنل صاحب تھے, اور ایک جو ہے وہ اور لوگ تھے, اور وہ آ کے مجھے جو ہے وہ زد و کوب کرنا شروع کر دیا, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا یہ جو تماشا لگایا ہوا آپ نے. مرد تھے جو آپ کو زد و کوب کر رہے تھے؟ جی مرد تھے, بالکل مرد تھے. اس کی ویڈیو موجود ہے آپ کے پاس؟ جی ویڈیو بالکل موجود ہے. اور ایک صاحب جو ہیں وہ ٹریک سوٹ میں آتے ہیں, اور وہ مجھے گالی نکالتے ہیں کہ تو یہاں پر کیا کر رہی ہے. لینگویج تھی, تو تیری, میں تجھے میں چھوڑوں گا نہیں, تجھے میں بتاتا ہوں. میں نے کہا یہ کون سی لینگویج ہے بدتمیزی کرنے کی, اور یہ کون بندہ ہے جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. پھر میں چپ نہیں بیٹھی, میں نے کہا خبردار جو مجھے زد و کوب کیا, یا خبردار جو میرے ساتھ جو یہ حرکت کی, میرے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو گھسیٹا گیا وہاں پہ. اور ایک خاتون جو ان کی طرف سے آئی, جو اپنے آپ کو صحافی کہتی ہے, بیسیکلی سارا کا سارا معاملہ اس عورت نے خراب کیا ہے. علیم خان صاحب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, میری کوئی دشمنی نہیں اس انسان سے. 7 سال سے میں ان کی سوسائٹی میں رہ رہی ہوں, لیکن ان کی انتظامیہ کے کچھ ایسے خبیث لوگ, ایسے غلط لوگ جو ان کی سوسائٹی کو بدنام خود کروا رہے ہیں اور نام میرا لگا رہے ہیں. وہ عورت مجھے گھسیٹ رہی ہے. اس نے اتنی بری طرح اپنے یہ ناخون اور پنجے جو ہے وہ میری بازو میں گھپائے ہوئے تھے کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی, اور میں بار بار اسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. تو مجھے کیوں سائڈ پہ لے کے جا رہی ہوں, میں یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر رہی ہوں. لوگ مجھ سے صرف بات کر رہے تھے, نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے وہ آن ایئر نہیں کرنی, وہ جو بات کر رہے ہیں آپ وہ آن ایئر نہیں کر سکتی. میں نے کہا وہ جو بات کر رہے ہیں میں آن ایئر نہیں کر سکتی, آپ کون ہوتی ہیں مجھے بتانے والی, آپ تو صحافی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ تو خود کو کہتی ہیں کہ میں اینکر پرسن ہوں, تو آپ یہاں پر مجھے جو ہے وہ زد و کوب کرنے, آپ انتظامیہ کی بندی ہیں, آپ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے. میں کوئی انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوں, میں تو آپ کو بات کرنے آئی ہوں, میں تو آپ کو منانے آئی ہوں, آپ سائڈ پر آ کر میری بات سنیں. اب وہ سائڈ پہ آ کے بات سننے کا تمیز سے بھی کہہ سکتی تھی نا مجھے, لیکن اس نے مجھے سڑک پہ گھسیٹا. اس نے مجھے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر میرے انگلیاں جو ہے وہ کھبوئیں, اور میرے یہاں پر نشان بھی باقی تھے. اچھا اس کے بعد پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ ویڈیو وائرل نہیں کی. یہ بھی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, میں نے وہ ویڈیو وائرل نہیں کی. وہ اس وقت لڑائی کی اور فساد کی ویڈیو جو ہے, جہاں اور لوگ وہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے, انہوں نے وائرل کر دی. اور کچھ جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی نے اس کو ایک معمہ بنا کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا کہ ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی. تو بدتمیزی تو میرے ساتھ ہوئی نا, اور میں وہاں پہ پوچھے جا رہی ہوں انتظامیہ کے لوگوں سے کہ یہ بندہ کون ہے جس نے مجھے گالیاں نکالی ہیں یہ. اور اس نے باقاعدہ طور پہ, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں وہ میرا موبائل چھین رہا ہے, جس موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے وہ میرا موبائل تھا, آئی فون تھا, وہ چھین رہا ہے. اور پتہ نہیں اس نے چھین کے نیچے گرایا ہے, اور نیچے سے کوئی لے کے, وہ اس دن کا موبائل فون بھی نہیں مل رہا میرا.
اب وہ نیچے سے کوئی اٹھا کے لے گیا ہے یا اس کے پاس موبائل ہے, ایک ہمارا مائک ان کے پاس ہے اور ایک یہ آئی فون جو ہے وہ میرا پتہ نہیں کہاں گیا. میں نہیں کہتی ان کے پاس ہے یا کسی کے بھی پاس ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ اس دن جو ہے وہ گم ہوا. میں نے ان کی انتظامیہ سے کہا جی میرا آئی فون جو ہے وہ گم ہوا ہے, تو اتنی اس کی مالیت تھی, تو یہ میرا آئی فون جو ہے وہ تلاش کر دے. اچھا آپ اس کا آئی پی نمبر دیں, آپ اس کا یہ. میں نے کہا میں تو گھر گئی نہیں ہوں, آئی پی نمبر میں کہاں سے تلاش کروں, ابھی ساری چیزیں میری اوپر بکھری پڑی ہیں, مجھے خود نہیں پتا. تو میں نے کہا جب میں جاؤں گی یا چیزیں دیکھوں گی تو میں پھر آپ کو نمبر دیتی ہوں, تو آپ اس حوالے سے جو ہے میری مدد کریں. جی ہم آپ کی مدد کریں گے. اچھا مجھے وہاں سے لے جایا گیا, میں چلی گئی. لوگ میرے پیچھے پیچھے تھے کہ ڈاکٹر نبیہہ کو مت لے کے جائیں, ڈاکٹر نبیہہ کو آپ لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ میرے پیچھے آنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں آنے دیا. اس کے بعد وہ سارے وہ لوگ تھے جو آنرز تھے وہاں پہ گھروں کے, جن کے گھر ڈوب چکے تھے اور جو کمپلین رجسٹر کروانے وہاں پر آئے تھے. لیکن ان کی انتظامیہ نے آ کے بد نظمی پیدا کی ہے, میں نے بد نظمی پیدا نہیں کی. علیم خان صاحب تک یہ بھی بات غلط پہنچائی گئی کہ یہ جو ہے وہ بندی سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں تنگ کر رہی تھی, جبکہ میں نے تنگ نہیں کیا. میرا اللہ جانتا ہے, میرے پاس ویڈیوز موجود ہے, میں بڑے آرام سے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور ان کے حق میں بنا رہی تھی. میں دکھا رہی تھی کہ دیکھیں پارک ویو جو ہے وہ پانی یہاں سے جو ہے وہ اترا ہے تھوڑا سا, اور یہ صفائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے جو ہے وہ کرینوں سے کام ہو رہا ہے. میں ان کے حق میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اچانک سے انتظامیہ کے جو ہے وہ لوگ امنڈتے ہیں, اور وہ بندہ جس نے مجھے گالیاں نکالی ہیں, میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, وہ بندہ جب میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ فخر الاسلام ہے اس کا نام, اور وہ جو ان کا علیم خان صاحب کا جو ہے وہ اسٹاف آفیسر ہے, سیکیورٹی اسٹاف آفیسر ہے ان کا. اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے. میں پوچھے جا رہی ہوں کہ یہ بندہ کون ہے جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, میں اس کے خلاف کمپلین کروں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, وہ تو باہر سے آیا تھا کوئی بندہ, باہر سے آیا تھا کوئی بندہ. جب میں نے فوٹیج کو جو ہے وہ دیکھا اور علیم خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ان کے اسٹاف آفیسر کو دیکھا, میں نے دونوں کو میچ کیا. میں نے کہا یہ تو ایک ہی بندہ ہے, یہ تو وہی بندہ ہے. میں بھی کہوں کہ یہ اتنا کیوں بدتمیزی کر رہا ہے, اور یہ آ کے یہاں پہ, حالانکہ میں وہاں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, اس کا تک نہیں بنتا تھا ایک عورت کے ساتھ لگنے کا, ایک عورت کو زد و کوب کرنے کا, لیکن اس نے مجھے اس طرح سے جو ہے وہ تھریٹ کیا. اور وہ بندہ تھا. میں اسے ڈھونڈتی رہی, میں پوچھتی رہی ان سے کہ مجھے بتاؤ کون ہے. میں ان کے کسی اسٹاف کو نہیں جانتی, مجھے ان کے کسی بندے کا نہیں پتا. ان کا ایک مینیجر ہے مبشر, جس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آڈیو بھی لیک ہوئی, لوگوں کو تڑیاں لگا رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے. مبشر نے میرے گھر کے باہر یوٹیوبرز بھیجے, اور ایک ایسا یوٹیوبر جو کہ کوئی 2-4 دن پہلے جو ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے جو ہیڈ ہے نا, انہوں نے آپ کے خلاف ایک پورا فرہ بنا کے دیا ہے. 2-3 دن پہلے جو ہے وہ اس نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے خلاف نا ایک کیمپین چلنے لگی ہے, اور اس کیمپین میں جو ہے نا وہ آپ کو گندا کرنے کی جو ہے سازش کی جا رہی ہے, اور یہ جو ہے وہ پیپر ہے, اور یہ پیپر آپ پڑھ لیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس پہ جو ہے وہ میرے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی. اس کو جو ہے یہ جو بولتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میری ویڈیوز نکال کے اس میں جو بہت کچھ لکھا ہوا تھا. اچھا وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, آپ کہیں گے تو وہ بھی چلا دیں آپ بے شک. وہی لڑکا زین امتیاز اس کا نام ہے, وہی لڑکا میرے گھر کے باہر میرے مالک مکان کو لے کے کھڑا ہوا ہے, اور وہ مالک مکان کی گاڑی میں ہی بیٹھ کے آیا ہے, اور واپس بھی وہ مالک مکان کی گاڑی میں گیا ہے, اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے تو مبشر نے بھیجا ہے. میں نے کہا مبشر کون ہے؟ کہتا ہے مبشر جو ہے وہ یہاں پارک ویو کا مینیجر ہے, اس نے بھیجا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو کرو. میں نے کہا یہ بھائی میرا کیا لینا دینا پارک ویو کی انتظامیہ سے, اور میں نے کیا ہے جو میرے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ آپ سلوک کر رہے ہیں, اور مبشر کون ہے؟ میں تو مبشر کو نہیں جانتی. اس نے کہا آپ نہیں جانتی, لیکن اس نے سارے میڈیا کو جو ہے وہ مینیج کیا ہے باقاعدہ طور پہ, اور نور امان اللہ اور جو یہ میڈیا مینیج کرتے ہیں ان کے لوگ, یہ سب اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. نور امان اللہ جو ہے جس دن میرے ساتھ جو ہے وہ یہ لڑائی ہوئی, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, تو میں اگلے دن پھر آفس گئی ہوں ان کے. میں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں. یہ عورت اپنی گاڑی سے نکل کے آئی ہے, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. آ کے مجھے کہتی ہے تو نے کر لیا نا جو کرنا تھا, اب میری باری ہے. تجھے گنڈے تو نے جو وہ لکھوایا نا کہ ہم گنڈے ہیں, تجھے ابھی گنڈے پڑے نہیں ہیں, ابھی تجھے گنڈے پڑیں گے, تجھے پھر پتہ لگے گا کہ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں. میں نے کہا بی بی ہوا کیا ہے, کیوں اتنا تڑ رہی ہو, کیا میں نے کیا ہے, میرے ساتھ کیوں اس طرح بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا, تم ہی مجھے کھینچ رہی ہو, تم ہی مجھے جو ہے وہ سائڈ پہ لے کے جا رہی ہو. ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, تم کہہ رہی ہو میں نے اپنے نیٹ ورک سے کروائی ہے, وہاں تو ہزاروں لوگ کھڑے تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے, میرے پہ کیوں الزام لگا رہی ہو؟ اس عورت نے مجھے وہاں تڑی لگائی کہ تجھے گنڈے پڑیں گے. انہوں نے میڈیا کے گنڈے میرے پیچھے چھوڑ دیے. اب یہ علیم خان صاحب کو تو ان باتوں کا نہیں پتا, علیم خان صاحب تک تو یہ باتیں نہیں پہنچتی, ان کے لوگ جو ہے وہ ان سے باتیں جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں. میری تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہے, یا میری تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے, انہیں میرا دشمن بنا دیا
کہ یہ بندی نے جو ہے وہ ہماری یہاں پہ پارک ویو سوسائٹی کا جو ہے وہ ریٹ گرا دی ہے. میں نے ریٹ گرائے ہیں, میں نے اپنا فرض ادا کیا, میں وہاں کی رہائشی ہوں, میں وہاں رہتی ہوں, جو سچویشن تھی میں نے وہ رپورٹ کی, اور میں نے تو نہیں کی, اور بھی بڑے لوگوں نے کی, تو سزا مجھے کیوں؟ کتنے عرصے سے آپ رہ رہی ہیں وہاں پہ؟ 7 سال سے رہ رہی ہوں. تو کیسا ماحول رہا 7 سال میں؟ ایک بڑا اچھا ماحول ہوگا نا جو آپ وہاں پہ 7 سال سے رہ رہی ہیں. بالکل بہت اچھا ماحول تھا 7 سال سے جو ہے وہ, اگر میں وہاں تھی تو سیکیورٹی کے معاملات, چیزیں سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک تھا, اور رہائش بھی اسی لیے جو ہے وہاں رکھی ہوئی تھی, ورنہ تو مجھے آنا جانا بڑے دور پڑتا تھا. اور بہت دفعہ میری فیملی یہ کہتی تھی کہ آپ کہیں قریب جو ہے وہ ہم گھر لے لیتے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں, یہاں سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ بالکل بیٹر ہے, تو مجھے جو ہے وہ یہیں پہ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم جب ظاہری بات ہے لوگوں میں جاتے ہیں, پبلک فگر ہیں, تو ہماری سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. پورے شہر میں آپ کو سب سے ایک آئیڈیل جگہ لگی تو آپ وہاں رہ رہی تھی؟ جی لگی تو رہ رہی تھی, بالکل. اب سیلاب تو ایک قدرتی آفت ہے. جی اچھا, ایک دن پہلے آپ کی ویڈیو آئی جس سے ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں نے آپ کو فون بھی کیے, جی ایک اپنی سولیڈیرٹی کے لیے, ہمدردی کے لیے, اور آپ کو ہر طرح سے ہمارے ادارے سے بھی کالز گئیں. تو اگلے ہی دن جو ہے آپ نے کچھ اس طرح کی بھی ویڈیو آ گئی شاید کہ اب بالکل آپ کا گلی کلیئر ہو گئی ہے, اب آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی آپ کا کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا وہ؟ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا. میں نے سوسائٹی والوں کو کہا کہ میرا ذاتی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی آپ لوگوں کی دشمن نہیں ہوں. آپ کا کوئی, آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی ہیں, آپ کوئی ان کا کوئی میڈیا سیل چلاتی ہیں, یوتھیا میڈیا سیل, اور آپ چونکہ علیم خان جو ہیں وہ پوری پی ٹی آئی بریگیڈ پروپیگنڈا کر رہی تھی سوسائٹی کے خلاف, اور آپ اس کا حصہ بن گئی شاید. میں کسی پی ٹی آئی سے نہیں ہوں, میں کسی جو ہے وہ اور جو ہے سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, ایک عام سی بندی ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں, عزت سے اپنی زندگی گزارتی ہوں. سیاست میں نہ مجھے آنے کا شوق ہے, نہ سیاسی پارٹی کا حصہ بننے کا شوق ہے, اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں کسی کی تعریف کروں اور کسی کی جو بد تعریفیں کروں. جو حقیقت ہوتی ہے میں وہ دکھاتی ہوں. اگر کوئی پی ٹی آئی کے بندے کی بھی یہ سوسائٹی ہوتی نا, کوئی پی ٹی آئی کا ایم پی ایم این اے بھی ہوتا, تو میں اس کے لیے بھی ایسے ہی ویڈیو بناتی. مجھے کوئی پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں پی ٹی آئی کا کوئی جو ہے وہ جاننے والی نہیں, اور نہ پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے. میری اس ویڈیو کو اپنے مفاد کے لیے اگر پی ٹی آئی والوں نے استعمال کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, یا انہوں نے سمپتھی کے لیے استعمال کیا ہے. تھرو آؤٹ آپ کو دھمکیاں ہی ملتی رہیں, یا کوئی آفر بھی ہوئی کہ آپ کو کوئی کمپنسیٹ کرتے ہیں, یا ویسے آپ اپنا منہ بند کر لیں کوئی؟ مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائیں نا, جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تو بنائیں, وہ بھی تو دکھائیں. تو وہ آپ کو دکھانی چاہیے تھی. جی میں نے دکھائی ہیں, اچھا. میں نے دکھائی ہیں. ان کے جو لوگ میرے گھر پر آ کر سامان شفٹ کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ میں نے ویڈیو لگائی ہے, وہ بھی اس ٹائم جو ہے ملینز پہ جا رہی ہے. میں نے جو ہے جب میری گلی صاف ہوئی ہے, سارا پانی جو ہے انہوں نے کلیئر کیا ہے, میں نے وہ بھی ویڈیو دکھائی ہے. میں تب بھی وہی ویڈیو بنا رہی تھی کہ پارک ویو میں کام ہو رہا ہے, میں تب بھی وہی ویڈیو بنا رہی تھی جو ان کی انتظامیہ نے آ کے بیچ میں جو ہے وہ رولا ڈالنا شروع کر دیا, اور مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا, وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا, اور علیم خان صاحب کو کہہ دیا کہ شور اس نے مچایا ہے. میں نے کوئی شور نہیں مچایا, پہلے دن سے لے کے اور آج کے دن تک میں نے کوئی شور مچایا نہیں ہے. میں نے صرف اپنی رپورٹنگ کی ہے, اور صرف پارک ویو میں نہیں کی, تھیم پارک کے متاثرین کے پاس بھی جو ہے وہ میں گئی ہوں, وہاں پہ بھی میں نے جا کر آواز بلند کی ہے. اور یہاں پارک ویو سوسائٹی کے بھی عوام کے لیے آواز اٹھائی تھی, اپنی ذات کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. اگر میرا نقصان ہوتا تو ہی میں کلیم کرتی نا, لیکن میرے لاکھوں کروڑوں روپے ہی تھے, کیونکہ کروڑوں روپے کا وہ گھر تھا جو میری مالک مکان سے پہلے بات ہو چکی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم کم سے کم کلیم کر سکتے ہیں. 6 فیملی ممبر کے علاوہ کتنا سامان تھا گھر کے اندر جو کہ اب محفوظ ہے آپ کے مطابق کہ اب محفوظ ہے؟ جی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن کتنی مالیت کا سامان تھا آپ کے گھر پہ؟ لاکھوں روپے کا سامان تھا. فرنیچر؟ جی فرنیچر تھا, فریج ہے میرا, نیچے سارا بیڈ چیزیں وغیرہ یہ سارا جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر میرے جو ہے وہ الیکٹرک مشینز ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو گھر کے استعمال کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, اور اس میں جو میرا تو ایک کرٹن بھی جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. میں نے تو بڑے پیار سے جو ہے وہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا پراپر طریقے سے. 5 مرلے کے مکان کو جو ہے وہ لوگ شاید اتنا وہاں پہ مجھے سب یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ یہاں آپ کا اپنا گھر تو نہیں ہے, لیکن آپ نے ڈیکوریٹ ایسے کیا ہوا جیسے اپنا گھر ہے. تو مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ ظاہری بات ہے اللہ مجھے اپنا گھر بھی دے گا اور میں اپنا گھر بھی بناؤں گی, لیکن کیونکہ جو ہے وہ میری اپنی خوشی تھی تو میں نے اسی حساب سے جو ہے اس کو ڈیکوریٹ بھی کر رکھا تھا اچھے پیسے لگا کے. صوفے بھی میرے جو ہے وہ سستے والے نہیں تھے, تو میں اسی وجہ سے جو ہے وہ یکدم پینک ہوئی, پریشان ہوئی کہ میری چیزیں لاکھوں روپے کا جو ہے وہ میرا نقصان ہوگا. اور پھر میری جولری پڑی تھی, میرا کیش پڑا تھا اندر,
اور وہ جولری جو ہے وہ میں نے بڑی محنت کے پیسوں سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اکٹھی کی ایک تھی. بات یہاں پہ میں ایڈ کروں جو میں جی نے آبزرو کیا, جی جہاں پہ آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کو روکا گیا, جی آگے نہیں جانے دیا جائے گا, جی ایک پانی کا تو رسک تھا. جی جو سوسائٹیز میں تھیم پارک میں بہت زیادہ چوری ہوئی ہے, پتہ ہے آپ جی کو, مجھے پتا ہے, بتا اس رہے ہیں لوگ. وجہ سے بھی سیکیورٹی جو ہے نا, پولیس سیکیورٹی جی جو ہماری اطلاعات ہے وہ انہوں نے ان ایریاز میں لوگوں کی آمد و رفت جو ہے نا کوشش کی روکنے کی, جی کہ بالکل. کوئی اپنا رہائشی بن کے جا کے گھروں میں چوریاں شروع نہ کر دیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایسے اور ہی ہے. تھیم پارک سے تو بہت اطلاعات ہیں, جی پارک سے تو بہت اتنی زیادہ, اطلاعات نہیں ہے, بہت زیادہ. جی تھیم پارک سے تو اتنی اطلاعات ہیں کہ وہاں شاید ہی کچھ لوگ بچے ہوں جن کی لوٹ مار نہیں ہوئی. جی اس موقع پر بھی نا بالکل. ایسے بے ضمیر لوگ ہیں ہوں جو ان دریا برد ہوئے گھروں کو اور جی ان جو ہے نا پانی میں ڈوبے ہوئے گھروں کو بھی لوٹ رہے ہیں. بالکل اچھا, بالکل ایسے. اب جو ہے کیا صورتحال ہے, اب دوبارہ آپ گھر شفٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں ابھی تک گھر نہیں گئی ہوں. وہاں پر لائٹ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا ابھی بھی. لائٹ آتی ہے جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اسپارک ہو رہی ہوگی لائٹ, اس ایریے کی لائٹ بند کی ہوئی تھی انہوں نے. پانی پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ابھی صفائی جو ہے وہ بھی معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, پانی وہاں سے کلیئر کیا ہے انہوں نے. اب لائٹ کے مسائل بھی ہیں کیونکہ گھر کی دیواریں جو ایک بیس ہوتی ہے نا, گھر کی بنیاد ہوتی ہے, اس میں تو پانی ہے نا, اور دیواروں میں تو پانی ہے ظاہر ہے کیونکہ ساتھ والے پلاٹ جو ہے وہ بالکل بھرا ہوا تھا, اندر پانی نہیں گیا, لیکن جو باہر کی دیواریں ہیں اس میں پانی موجود ہے. اور جب پلاٹ بھرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈیپتھ میں ہوتا ہے پلاٹ, وہ مٹی کے اندر ہوتا ہے, تو وہاں سے پانی جو ہے وہ دیواروں میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنا راستہ بنا لیتا ہے, بنیادوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے اسے سوکھنے میں ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے وائرنگ اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہو, لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم 1-2 دن تک ٹھیک کر دیں گے. بٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ میرے ساتھ ساری بات کر کے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو, دوسری طرف سے جو ہے وہ میڈیا وہاں بھیج دیا, دوسری طرف سے جو ہے وہ یوٹیوبرس کو جو ہے وہ انگیج کر لیا, تیسری طرف سے وہ مالک مکان سامنے آ کے جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی میرے نام پر ہے, ڈاکٹر نبیہہ کے نام پر نہیں ہے. تو میں نے تو کہیں کلیم ہی نہیں کیا, میں نے تو یہی کہا میرے بھائی کے نام پہ ہے. آپ نے مجھے کہا کہ آپ میری بہن ہے اور آپ جو ہے وہ یہ کلیم کر سکتی ہیں, آپ نے مجھے کہا تو میں نے کیا نا, ایسے میں نے خود سے جو ہے وہ کیسے کہہ دیا. ایک طرف آپ یہ بھی قرآن پاک لے آئیں اور میں بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. ان وکیل صاحب کو جو ہے میرے ساتھ بٹھائیں اور جو ہے وہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ بیٹھ کر بات کریں گے, جو اور لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں نا, جو دوسرے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرس کو اور میرے خلاف وہ تھمبنیل لگا رہے ہیں, ڈاکٹر نبیہہ جھوٹی نکلی, ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کر دیا, ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ مکان مالک نہیں تھی. ڈاکٹر نبیہہ اس وقت مکان مالک ہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ کے بچے وہاں پر تھے, ڈاکٹر نبیہہ کا سامان وہاں پہ تھا. تم جو ہے وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں مالک مکان کا گھر ہے, یہی کہو گے نا کہ ہمارا گھر ہے, کہ لوگوں کو بتاؤ گے کہ جی یہ رجسٹری فلاں کے گھر کا جو ہے وہ نام پر ہے, اور بھائی کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ مالک مکان ہیں یا کرایہ دار ہیں. اور میں نے مالک مکان سے اجازت لے کے منصور علی خان صاحب کے جو ہے وہ پروگرام میں یہ بات کی کہ ہاں جی ہمارا گھر ہے اور میرے بھائی کے نام پر ہے, اور میرے بھائی کے نے اور میں نے مل کر جو ہے وہ یہ گھر بنایا تھا, اس وجہ سے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس ٹائم پریشان تھا مالک مکان کے, اگر پانی بھر جاتا ہے تو اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے ظاہر ہے, اور میں بھی اس ٹائم پریشان تھی کہ میرا لاکھوں کا سامان اندر جو ہے وہ پڑا ہے, تو میرے لیے بھی پرابلم تھی. حق حلال کی کمائی ہے, کوئی ہم نے کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے تو کمائی نہیں ہے, یا ہمیں جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی نہیں جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ یا نہ ہم لیتے ہیں, نہ کوئی ہم جو ہے اس طرح کی ڈیلیں کرتے ہیں, تو یہ چیز بھی نہیں ہوئی ہے. تو میں نے اپنی حق حلال کی کمائی کو اس ٹائم سیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ اور لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا میری نظر میں, میرے ذہن میں, اور میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ تھے جن کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے. لوگوں نے تھمبنیل لگائے ڈاکٹر نبیہہ کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا میری لاکھوں کروڑوں کی چیزیں اندر پڑی ہیں, کروڑوں روپے کا گھر ہے اور لاکھوں روپے کی چیزیں میری اندر پڑی ہیں, اگر پانی اندر چلا جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ تو میرا یہ سوال کرنا بنتا تھا. اگر ایسا ہو جاتا جیسے پچھلے سارے بلاک ڈوب گئے ہیں تو ذمہ دار کون تھا؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں تھا. میرے ساتھ انتظامیہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کرتی کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, آپ ایزی ہو جائیں. یہ آپ سوسائٹی کے آفس میں جب گئی ہیں؟ جی سوسائٹی کے آفس میں گئی ہوں تو وہاں سے بھی ویڈیو وائرل کر دی کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کا مکا ہو گیا. اب اتنی کوئی گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں. وہاں پہ جب میں گئی ہوں تو انہوں نے انفلوئنسرز بلائے ہوئے تھے اور یوٹیوبرز بلائے ہوئے تھے. اب وہ انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز وہاں پہ کیا کرنے آئے ہوئے تھے؟ جس دن میں گئی ہوں وہاں تو میرے علاوہ اور بہت سے انفلوئنسرز بیٹھے تھے اور بہت سارے یوٹیوبرز بیٹھے تھے جو پارک ویو کے پازیٹیو امیج کے لیے جو ہے وہ آپ کو آگے انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیوز نظر آ جائیں گی کہ پارک ویو جیسی سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور پارک ویو سوسائٹی بہت اچھی ہے, اور میں بھی کہتی ہوں کہ پارک ویو سوسائٹی بہت اچھی ہے, اور اگر اچھا کام ہو رہا ہوگا تو میں بھی ان میں, آپ نے انفلوئنسرز کو تو پیسے دیے ہیں نا, میں فری میں کر دوں گی.
انفلوئنسرز تو پیسے لے کے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بات کریں گے نا, لیکن میں فری میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ جو ہے وہ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے. جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے حق اور سچ کے کام کو جو ہے وہ میں نہ دکھاؤں تو میں ذمہ دار ہوں گی اس چیز کی, میں وہ بھی دکھاؤں گی. مجھے کسی نے مینیج نہیں کیا, میرے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے, میرے نام پہ کوئی 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں, وہ کہاں گئے ہیں مجھے نہیں پتا. میرے پاس علیم خان صاحب کے پاس اگر یہ کلپ میرا پہنچتا ہے تو وہ یہ ذاتی طور پر میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی 1 روپیہ چارج نہیں کیا, کسی چیز کا نہیں. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے جو ہوٹل کا معاملات ہیں اس میں مجھے اکوموڈیٹ کیا وہ جائے. تو خود بھی کہا انہوں نے, جی خود بھی کہا. وہ تو انہوں نے سرکولر بھی جاری کیا, ان کی اپنی ویڈیو پیغام بھی آیا, اور ان کے جو سی او ہیں ایکس شعیب اس صدیقی کے ان بعد کا تو بھی انہوں آیا. نے مجھے جو ہے وہ ہوٹل کے لیے اکوموڈیٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے کہ اس کے خلاف بولو. اس کو جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ میری میڈیا کمیونٹی ہو کے اور میرے خلاف یہ جھوٹی نکلی یا کرایہ دار نکلی. بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کرایہ دار ہوں یا مالک مکان ہوں, میری چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, میرے بچے وہاں پر موجود ہیں, وہ وہاں سے اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ وقت آئے, اور اگر آپ اس وقت میں ہوں تو آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ کیا کریں گے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. جس میں معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہو جاتا, ذمہ دار کون تھا مجھے بتائیں. جس کے بچے جو ہے وہ بہ گئے سیلاب میں, کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. کے پی کے میں دیکھیں بچوں کی لاشیں تک ملی ہیں, تو اگر نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا. کچھ اور علاقوں میں بھی گئی سیلاب, تو پورے پنجاب میں آیا تھا. کہیں آپ نے جا کے اپنی کی انویسٹیگیشن کہ حکومت پنجاب وہاں پہ انتظامات صحیح کر رہی ہے, ان کے اقدامات جو ہیں واقعی متاثرین کے لیے جو ہے وہ پازیٹیولی وہ کر رہی ہیں, نہیں کر رہی میں ہیں؟ ہمیشہ سے جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی بھی اچھا انیشیٹو لیتی ہیں, میں اس حوالے سے جو ہے وہ دکھاتی بھی ہوں, کام بھی کرتی ہوں. اور جو بھی بندہ, یعنی کہ کرنٹ سچویشن ہے, کرنٹ حکومت ہے یا حکومت کوئی بھی ہو, جو بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے اچھا انیشیٹو لیتا ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم حق اور سچ کی آواز اٹھائیں. جو نہیں کرتے ہم ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن کبھی مجھے حکومتی لیول پر تو اس طرح سے دھمکیاں نہیں آئی ہیں, اور نہ کبھی جو ہے وہ مجھے اتنا انسیکیور فیل ہوا ہے کہ میں نے ایک سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے تو میرے خلاف جو ہے وہ ایسے کھڑا کر دیا ہے سب کو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو مینیج کر لیا. مجھے تو کوئی مینیج نہیں کیا. تھریٹ فیل کر رہی ہیں؟ میں بالکل تھریٹ فیل کر رہی ہوں اس وقت. مجھے نہیں پتا کہ میں اب سوسائٹی میں جاؤں گی تو یہ میرے ساتھ کون کہاں سے کیا نکل کے سلوک کرے گا. یہاں سوسائٹی کی انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی اگر کوئی آپ سے بدتمیزی یہاں پر جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اگر باہر سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے بدتمیزی کر جائے, اب باہر سے تو ایک عورت جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے, میں ڈاکٹر نبیہ کے بال پٹ دوں گی, تم کون ہوتی ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم بال پٹ دو گی, تم جو ہے وہ تم مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو. دوسری بات یہ کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی وہاں پر یہ جو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہوتے, یہ پراپرٹی ڈیلر کی وہ عورت ہے کوئی, اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انڈوز کیا گیا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحبہ علیم خان ایک لیڈر ہیں, جی تو ان کے جو ہے ووٹر چاہنے والے بھی تو ہو سکتے جی ہیں. بالکل چاہنے والا بھی ہو سکتی. میں ان کے خلاف کمپین نہیں کر رہی, میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بھائی میں پارک ویو کے خلاف کیوں جاؤں گی. 7 سال سے میں پارک ویو کا حصہ ہوں. اب آپ نے مجھے مالی مکان سے نوٹس بھجوا دیا ہے. اچھا نوٹس آ گیا؟ ہاں جی نوٹس آ گیا ہے, خالی کرو. میں نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں آپ نے کہا, کرایہ نہیں دیا پچھلے مہینے؟ نہیں دیا, سب دیا ہے. میں نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ پارک ویو سوسائٹی میں رہنا چاہتی ہیں. میں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی. کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے کہا جی میں نہیں 7 سال سے رہ رہی ہیں. بچے کہنے لگے کہ ہم دوبارہ واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتے, ہم پینک ہو چکے ہیں, ہمیں ڈر ہے, خوف ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ ماحول چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں, ہم یہاں نہیں رہ سکتے. میں نے یہ بات کر دی. اس کے بعد سے میرے خلاف جو ہے وہ ایک پورا پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نکلوں گی تو سوسائٹی کے اور لوگ بھی جو ہے وہ نکل جائیں گے یہاں سے, اور لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ ہوگا پھر ڈاکٹر نبیہ علی خان کتنی کریڈیبل بندی ہے کہ اس کی بات کا جو ہے وہ جو ہے بھروسہ لوگ کرتے ہیں. اور آپ نے اسی بات کا میرا بھروسہ لوگوں سے توڑوانے کے لیے جو ہے مجھے گندا کرنے کی سازش جو ہے وہ رچی, اور اتنی گندی سازش رچی کہ اس میں جو ہے وہ میڈیا کو مینیج کر لیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ موجود تھیں. سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کا جرم بن گیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اگر انہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو یقیناً وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اشارتاً انہیں دھمکا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا کام ماضی کی طرح جاری رکھیں گی. ایک نہتی
لڑکی پر جو ہے وہ حملے بھی کیے گئے اور انہیں زد و کوب بھی کیا گیا، اور اس وقت تک جو ہے ان کے موبائل بھی نہیں ملے اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی کمپنسیشن کی گئی ہے۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔